اگر آپ نے کبھی کسی جھگڑے کے بعد یا اس کی کسی مشکوک رات کے بعد اپنے دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کی ہو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ وہم کا شکار نہیں ہیں۔ آپ ایک ایسی حقیقت کو محسوس کر رہے ہیں جس کا سامنا اکثر مرد کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا درد دھوکہ کھانے میں نہیں ہوتا، اصل اذیت یہ ہے کہ آپ ان ہونٹوں کو چوم رہے ہوں جو کسی اور مرد کو چھو چکے ہوں۔ آپ اس جسم کو گلے لگا رہے ہوں جو اب آپ کا نہیں رہا اور آپ کو اس بات کا علم تک نہ ہو۔ آج میں آپ کے ساتھ وہ 5 نشانیاں شیئر کروں گا جو بعض اوقات ایک عورت اس وقت ظاہر کرتی ہے جب وہ کسی اور کے ساتھ تعلق قائم کر چکی ہو۔ ایسی نشانیاں جنہیں اکثر مرد بہت دیر ہونے تک نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ اب غور سے سنیں، ان میں سے کچھ باتیں تکلیف دہ محسوس ہو سکتی ہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن ایک بار جب آپ ان چیزوں کو پہچاننا سیکھ جائیں گے تو آپ خود کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں گے، اور اگر آپ آخر تک توجہ سے سنیں گے تو آپ کو زیادہ وضاحت حاصل ہوگی۔ آپ راتوں کو اندازے لگانے میں ضائع نہیں کریں گے بلکہ مضبوط فیصلے کر سکیں گے۔ آپ اپنی عزت نفس دوبارہ حاصل کریں گے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ایسی رشتے میں اپنی توانائی لگانا بند کر دیں گے جو شاید پہلے ہی ختم ہو چکا ہو۔ اب آئیے ان خاموش اشاروں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو بہت سے مردوں کی زندگیوں کو خاموشی سے متاثر کرتے ہیں۔ نمبر 1، جسم کی سرد خاموشی۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جسم اکثر الفاظ سے پہلے سچ بیان کر دیتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کافی عرصے سے ساتھ ہیں تو آپ اس کی عادتوں، اس کے لمس کی گرمی اور اس کے انداز کو جانتے ہوں گے جس سے وہ آپ کے قریب آتی ہے۔ اگر اچانک یہ سب ختم ہو جائے تو ضروری نہیں کہ اس کی وجہ صرف ذہنی دباؤ ہو۔ اگر وہ آپ کے بوسے سے منہ موڑ لے، آپ کے لمس پر بیزاری ظاہر کرے، یا ہر وقت صرف میں تھکی ہوئی ہوں کہہ کر دوری اختیار کرے، تو اس تبدیلی کو نظر انداز نہ کریں۔ اس صورت میں التجا یا منت کرنے کے بجائے صورتحال کا مشاہدہ کریں۔ اگر وہ اب بھی آپ میں دلچسپی رکھتی ہے تو وہ فاصلے کو کم کرنے کی کوشش کرے گی۔ اگر خاموشی اور دوری بڑھتی جائے تو یہی آپ کا جواب ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، حد سے زیادہ صفائی یا اچانک تبدیلی۔ دوسری نشانی یہ ہو سکتی ہے کہ اچانک صفائی، خوشبو یا لباس کے معاملے میں غیر معمولی تبدیلی آ جائے۔ مثال کے طور پر بہت زیادہ پرفیوم استعمال کرنا، معمول سے زیادہ دیر تک نہانا، یا کپڑوں کی عادتوں میں غیر معمولی تبدیلی۔ اصل سوال یہ نہیں کہ وہ صاف ستھری کیوں رہ رہی ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا یہ اس کے معمول سے مختلف رویہ ہے۔ اگر یہ تبدیلی کسی مشکوک غیر موجودگی یا عجیب رویے کے ساتھ ہو تو اس پر توجہ دینا ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں صرف ان باتوں کی بنیاد پر کوئی الزام لگانا درست نہیں۔ کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے مجموعی رویے اور حالات کو دیکھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، الزام تراشی اور غیر ضروری غصہ۔ کبھی کبھی کچھ لوگ اپنے اندر کے احساس جرم یا دباؤ کو دوسروں پر منتقل کر دیتے ہیں۔ اچانک آپ ہر مسئلے کی وجہ قرار دیے جانے لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنقید بڑھ جاتی ہے اور آپ خود کو مسلسل صفائیاں دیتے ہوئے پاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہر بحث جیتنے کی کوشش کرنے کے بجائے سکون اور وقار برقرار رکھنا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ پرسکون انداز میں اپنی بات رکھیں اور غیر ضروری جھگڑوں میں الجھنے سے گریز کریں۔ نمبر 4، رویے اور جذبات میں تبدیلی۔ انسان کے رویے، جذباتی اور جسمانی زبان میں تبدیلیاں مختلف وجوہات کی بنا پر آ سکتی ہیں، جیسے ذہنی دباؤ، پریشانی، تھکن یا تعلقات میں مسائل۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ اس کے رویے میں مسلسل اور غیر معمولی تبدیلی آ رہی ہے تو جلد بازی میں نتیجہ اخذ کرنے کے بجائے کھل کر بات کرنا زیادہ بہتر راستہ ہے۔ نمبر 5، بار بار دیر سے آنا اور غیر واضح بہانے۔
اس نشانی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بار دیر سے آنے والی عورت بے وفا ہوتی ہے۔ کام کا دباؤ، خاندانی ذمہ داریاں، ذہنی تھکن یا ذاتی مسائل بھی اس کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اصل چیز ایک مستقل اور غیر معمولی تبدیلی کا پیٹرن ہے۔ مثال کے طور پر پہلے وہ وقت کی پابند تھی، لیکن اب اکثر بغیر پیشگی اطلاع کے دیر سے آنے لگی ہے۔ اس کی وضاحتیں ہر بار مختلف اور غیر واضح ہوتی ہیں، جیسے بس کچھ کام تھا، دوستوں کے ساتھ تھی، فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس بارے میں بات کرنے سے گریز کرتی ہے یا سوال پوچھنے پر فوراً ناراض ہو جاتی ہے۔ آپ کے ساتھ گزارا جانے والا وقت مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ دوسری مصروفیات کے لیے وقت موجود ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ صرف دیر سے آنا نہیں، بلکہ یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے رشتے میں وقت، توجہ اور ترجیح پہلے جیسی موجود ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہو تو غصے یا الزامات کے بجائے پرسکون انداز میں بات کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے محسوس کیا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے تم اکثر دیر سے آ رہی ہو اور ہمارے ساتھ گزارے جانے والے وقت میں کمی آئی ہے۔ کیا کوئی مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے؟ اس طرح کی گفتگو دفاعی ماحول پیدا کرنے کے بجائے حقیقت تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے۔ مختصر طور پر بار بار کی تاخیر، غیر واضح بہانے اور جذباتی دوری اگر ایک ساتھ ظاہر ہوں تو یہ رشتے میں کسی مسئلے کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، لیکن صرف انہی علامات کی بنیاد پر بے وفائی کا نتیجہ اخذ کرنا درست نہیں ہوتا۔ اعتماد، بات چیت اور مسلسل رویوں کا مشاہدہ ہی صحیح تصویر سامنے لاتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔